دسمبر 1988 کو وہ تاریخی دن آیا جب 11 برس کی عمریت کے بعد پاکستان میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے اور بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر ملی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی۔ بے نظیر نے یہ سمجھوتا کیا اور اعلان کیا کہ وہ غلام اسحاق خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گی، اور انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایسا ہی کیا۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو نے ٹی وی انٹرویو میں اس سمجھوتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کروانے کے لیے ووٹس نہیں تھے۔ مفاہمتی پالیسی سے وقتی طور پر اندرونی مسائل کھڑے نہیں ہوئے، البتہ بدلتی عالمی صورتحال کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے شدید مسائل پیدا ہو گئے۔ امریکہ، جس نے زیادہ عمریت اور افغان جنگ کے دوران پاکستان کی بھرپور مدد کی، $5 ارب امداد دی، F-16 میں جدید اسلحہ فراہم کرنے میں مدد دی اور ایٹمی پروگرام کو بھی نظر انداز کیے رکھا۔ اسے جمہوری دور میں اچانک پاکستان میں خامیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ افغان جنگ کے دور میں یوں تھا کہ ہر سال جب امریکی کانگریس میں پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بات ہوتی تو امریکی صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو یہ گارنٹی دیا کرتے تھے کہ پاکستان کسی ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا، لیکن نئے صدر جارج بش نے ذاتی گارنٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دیں۔ پابندیوں کے تحت امریکہ میں پاکستان کے وہ F-16 بھی روک لیے جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا۔ امریکی امداد بند ہونے اور F-16 روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں پر کارث ضرب ہوئی، جس سے جمہوری حکومت دباؤ میں آ گئی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ بے نظیر کے دور میں بھارت نے میزائل تجربات شروع کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا اور انزا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے نے امریکی اور بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ انہیں خطرہ ہوا کہ پاکستان ایٹامک وار ہیڈ لے جانے والا میزائل بھی بنا لے گا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ پاکستان اس وقت بھی خوددار ملک کی طرح عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو اہمیت دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل کے 2 تجربات بھی کر ڈالے۔ یہی وہ بات ہے جس پر امریکی صدر جارج بش نے کانگریس کو ذاتی گارنٹی دینے سے گریز کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دیں۔ یہ پاکستان کے لیے مشکل کی گھڑی تھی۔ بے نظیر اس کوچے میں نہیں تھی، عمر بھی جوانی کی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے بیرونی مشکلات کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی اسٹریٹجک ٹرائنگل کے تینوں کرداروں سے نبھا کر رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھا، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا میڈل پہنایا اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کی بطور ISI چیف مخالفت نہیں کی۔ لیکن حمید گل اس پر خوش نہیں تھے، انہیں کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ ان کی 2 بڑی خواہشات تھیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائے جائیں۔ وہ بھارتی پنجاب میں علیحدگی کی خالصہ تحریک کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیا جا سکے۔ بے نظیر اس نظریے کے مخالف تھی۔ دوسری بات، جنرل حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی حامی حکومت بنائی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلال آباد پر قبضے کے لیے مجاہدین کی مدد کی جائے۔ دوسری بات بے نظیر نے مان لی۔ وزیر اعظم بے نظیر کی اجازت سے افغانستان میں ISI چیف جنرل حمید گل نے آپریشن جلال آباد شروع کروا دیا۔ اس آپریشن میں امریکہ اور سعودی عرب کی مدد بھی شامل تھی۔ مارچ 1999 میں اسٹنگر میزائل سے لیس 10,000 مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی اس حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس وقت تک افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی پھوٹ چکی تھی۔ کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف گروہ افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے۔ جلال آباد حملہ بھی نجیب اللہ حکومت کے خاتمے کی ہی ایک کوشش تھی۔ عرب اور افغان جنگجوؤں نے ابتدا میں کچھ افغان ہیلی کاپٹرز گرائے اور جلال آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن اتنی دیر کابل سے بلند پرواز کرنے والا
एंटोफ طیارے पहुंच गए। इन طیاروں तक स्टिंगर मिसाइल की पहुंच नहीं थी। मुजाहिदीन इन طیاروں का मुकाबला नहीं कर सके और पूरी तरह शिकस्त खा गए। इस मौके में 3000 से ज़ायद अफगान मुजाहिदीन जाँ बहक हुए और यह मिशन नाकाम हो गया। बेनज़ीर इस नाकामी पर जनरल हमीद गुल से बहुत खफा हुई कि उन्हें DGISI के ओहदे से हटाकर कमांडर मुल्तान बना दिया गया। तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि उस वक्त अफ़गानिस्तान में मुसल्लह मुदाखलत की पाकिस्तान में अमूमी हिमायत पाई जाती थी। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इसमें पूरी तरह शामिल थी। सिर्फ 2 आवाज़ें थीं जो इलानिया इसके मुखालिफ थीं, एक वली खान और दूसरा अचिफ ज़ई। दोनों बारहा खबरदार करते थे कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से जंग पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। बेनज़ीर हुकूमत के पहले साल एक और ऐसा इल्ज़ाम सामने आया जिसके असरात आज तक पाकिस्तानी सियासत में देखे जा सकते हैं, और ये था सिख अलहदगी पसंदों की फहरिस्तें भारत के हवाले करने का इल्ज़ाम। क्या वाकई बेनज़ीर ने खालिस्तान के सिख कायदीन की फहरिस्तें इंडिया के हवाले कर दी थी? क्या ऐसी फहरिस्तें पाकिस्तान के रिकॉर्ड में थी भी? अगर नहीं तो बेनज़ीर हुकूमत के वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन भारत क्या करने गए थे?